بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رونا سائنٹیفکلی حساب سے بھی میرے دوستوں صحت کے لیے اچھا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کو رونا آتا ہے تو فرمایا ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے دل پہ فرمایا اپنا پر لگڑتا ہے، جس کے نتیجے میں رونا آتا ہے۔ اور میرے دوستو، رونا اللہ کو بہت پسند ہے، اور دوستو چھوٹے بچے کو اللہ پاک نے رونا سکھایا۔ ماں باپ جو ہے نا اس کی تکلیف کو اور اس کی راحت کا پورا جو ہے نا اس کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ رونے کی وجہ سے۔ میرے دوستو، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ سے ہم رو کے وہ ساری چیزیں لیتے تھے، مگر جوانی میں ہم وہ چیزیں نہیں لے سکتے۔ اس لیے دوستو میرے بزرگوں، اللہ کو رونا پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رونے والے اور رلانے والے بھی اللہ ہے، ہنسانے والے بھی اللہ ہے۔ تو میرے دوستو اس کے اوپر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رستے سے جا رہے تھے، ایک پتھر بچہ روئے سر کا رو رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پتھر کے پاس گئے، جا کر پوچھا پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا موسیٰ مجھے معلوم ہوا کل جہنم کی آگ کے اندر انسان اور پتھر ہوں گے، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا، کہیں اللہ پاک مجھے جہنم میں نہ ڈالے۔ تو میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ پتھر کو تو جہنم میں مت ڈال، میرے اللہ اس کو بچا لے۔ تو میرے دوستو موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہتے ہی وہ پتھر خوش ہو گیا۔ اس کے بعد میں بہت دن گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام پھر وہ راستے سے گزرے، پتھر رونے لگا۔ تو میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پتھر کے پاس آ کے کہنے لگے اے پتھر، اللہ سے میں نے ریکویسٹ کیا تھا، اللہ نے میری سفارش کو قبول فرمائی، تجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، پھر کیوں رو رہا؟ تو پتھر نے کہا اے موسیٰ مجھے رونے کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت ٹل گئی، فرمایا وہ نعمت کو میں کیسے چھوڑ سکتا۔ تو میرے دوستو بندے کا کام ہے رونا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے کا چہرہ بناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے دوستو فرمایا مدینہ کے مسجد نبوی کے اندر ایک کھجور کا تنا تھا، اس پہ سہارا دے کر میرے دوستو خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب صحابہ اکرام ممبر بنا دیے تو حضور ممبر پر چڑھ گئے، تو مسجد نبوی کے اندر بچہ روئے سر کی آواز آ رہی۔ تو میرے دوستو سارے صحابہ پریشان، یہ مسجد کے اندر کون بچہ رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ جھاڑ کے پاس گئے، کھجور کے تنے کے پاس گئے، جا کے اپنا ہاتھ پھیرا۔ میرے دوستو وہ بچہ روئے سر کا رو رہا تھا، انہیں خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں اس کو اپنا شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرتا، فرمایا جب تک دنیا زندہ رہتی وہ جھاڑ روتے ہی رہتا، تم لوگ سنتے۔ تو میرے دوستو رونا ایک بڑی چیز ہے، اگر رونا بھی نہیں آیا تو رونے کے چہرہ بنائیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ سے لینا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے رو کے جو ہے نا ہر چیز حاصل کرنا ہم سب کو آسان